بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پرزے، بقول مالک رام مرزا غالب کی زندگی میں تو اہم ادبی مارکے پیش آئے، ایک الہ آباد میں اور دوسرا کلکتہ میں۔ الہ آباد کے ادبی مارکے کی زیادہ تفصیل نہیں ملتی، لیکن کلکتہ کے ادبی مارکے سے متعلق خود ان کی اپنی تحریروں میں بھی تفصیل مل جاتی ہے اور دوسرے تذکروں میں بھی۔ چونکہ تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں، اس لیے اتنا بتا دینا کافی ہے کہ اس مارکے کا تعلق فارسی الفاظ اور تراکیب کی صحت یا عدم صحت اور ان کے استعمال سے تھا۔ چونکہ غالب کے معترضین نے قتیل کے حوالے سے ان پر اعتراض کیا تھا، اس لیے غالب قتیل اور ان کے اتباع کرنے والوں کے خلاف ہو گئے تھے۔ قیام کلکتہ میں اپنے مقصد میں کامیابی بھی نہیں ملی اور زبان و بیان کے جھگڑے نے ان کو مسلسل اذیت میں مبتلا رکھا۔ غرض مجموعی طور پر کلکتہ کا سفر ان کے لیے منحوس ثابت ہوا۔ مقدمے کے معاملے میں ان کو طرح طرح سے ناکامی کا منہ دیکھنا تو پڑ ہی رہا تھا۔ ادبی مارکے میں بھی وہ معترضین کے نرغے میں رہے۔ مرزا غالب کو تقریباً 25 برس کی عمر میں دہلی کالج کے استاد کی حیثیت سے وہاں تعلیم دینے کی پیشکش کی گئی تھی، مگر ایک تو اپنے مزاج کی تیزی کی وجہ سے ان کو اس ملازمت کو قبول کرنے میں یوں بھی تکلف تھا، اور جب وہ بادل نخواستہ وہاں پہنچے بھی تو بلا تاخیر واپس آ گئے۔ بہانہ یہ تھا کہ وہاں کوئی شخص ان کے استقبال کے لیے موجود نہیں تھا۔ حالانکہ اس زمانے میں مرزا کے گھریلو حالات اچھے نہیں تھے اور زندگی خاصی اسرت سے گزر رہی تھی، تاہم یہ صورتحال تو مرزا کو گوارا تھی، مگر اپنی عزت نفس کی قیمت پر نہیں۔ کلکتہ سے واپسی کے بعد معاشی تنگ دستی کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ وہ کسی ریاست کی ملازمت تک کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اس زمانے میں پینشن کے محض 62.5 روپے مہینے پر گزارا چلتا تھا۔ نانہال سے جو آمدنی کسی نہ کسی صورت میں ہوتی رہتی تھی، اس کا سلسلہ بھی تقریباً بند سا ہو گیا تھا۔ متعدد دوستوں کو مشورہ تھا کہ وہ قلعہ معلی سے وابستگی اختیار کر لیں، مگر ان سے پہلے سے استاد ذوق بہادر شاہ ظفر کی استادی پر مامور تھے، اس لیے کسی دوسرے کے لیے اس منصب کا حاصل کر لینا ناممکن سا تھا۔ تاہم اس بات کا احتمال تو تھا ہی کہ مرزا کو کسی اور حیثیت سے دربار سے وابستہ کرا دیا جائے۔ چنانچہ کالج صاحب اور حکیم احسن اللہ خان کی سفارش سے غالب کا علمی رابطہ بہادر شاہ ظفر سے قائم ہو گیا اور ان کی آمد و رفت دربار میں شروع ہو گئی۔ ترکیب یہ نکالی گئی کہ شہنشاہ کی طرف سے غالب کو خاندان تیموری کی تاریخ فارسی زبان میں لکھنے کی ذمہ داری سونپ دی گئی تھی۔ اسی ضمن میں جب مرزا غالب 4 جولائی 1850 کو بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس موقع پر بادشاہ نے انہیں نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ بول کر خطاب کیا اور رسمی طور پر 6 پارچے اور خلت سے سرفراز کیا گیا۔ اس موقع پر 50 روپے ماہانہ ان کا وظیفہ بھی مقرر کر دیا گیا۔ اس طرح غالب باقاعدہ قلعہ کے ملازم مقرر کر دیے گئے۔ یہ سلسلہ کسی حد تک غالب کی اشک شوئی کے لیے غنیمت تھا۔ پھر یہ بھی ہوا کہ 1854 میں ولی عہد سلطنت مرزا فخر الدین عرف مرزا فخرو نے بھی ان سے اصلاح لینا شروع کر دی۔ اس خدمت کے عوض ان کی سرکار سے مرزا کے لیے 400 روپے سالانہ تنخواہ مقرر کر دی گئی۔ یہ سلسلہ شروع ہی ہوا تھا کہ اسی سال نومبر میں استاد ذوق کی وفات ہو گئی اور بادشاہ نے بھی مرزا سے اصلاح لینا شروع کر دی، مگر یہ سلسلہ زیادہ عرصے تک نہیں چل سکا۔ 1857 کی بغاوت نے سارا شیرازہ بکھر دیا۔ بہادر شاہ ظفر گرفتار کر لیے گئے
اور مرزا فخرو مہینے کی بیماری میں چل بسے۔ پہلی جنگ آزادی یعنی 1857 کی اتھل پتھل کے سبب مرزا غالب کی آمدنی کے سارے وسائل بند ہو گئے تھے۔ حالات ایسے تھے کہ تنگ دستی اپنی جگہ اور شہر کی حالت ایسی کہ گھر میں بند ہو کر رہ جانے کے علاوہ اور صورت ہی باقی نہ رہی۔ اس زمانے میں ایک کارآمد بات یہ ہوئی کہ مرزا نے اپنا روز نامچہ دستمبو کے نام سے لکھنا شروع کر دیا۔ دستمبو کو ایک ایسا ذریعہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے مطالعے سے آج بھی غالب پر پڑنے والی افتاد کے ساتھ ساتھ خوف و ہراس کے ماحول اور دہلی کی سیاسی اور سماجی صورتحال کا پورا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ دستمبو کا مطالعہ آج 150 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اس بات کا احساس ضرور دلاتا ہے کہ مرزا غالب نے ہندوستانیوں کو باغی، غدار اور بے وفا تک کے ناموں سے یاد کیا ہے، جبکہ انگریزوں کو ہندوستان کا نجات دہندہ اور ہندوستانیوں کے مسائل کا مسیحا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس وقت حالات کے جبر کے ساتھ، امن و عافیت کے ساتھ زندہ رہنے کی شرط ان رویے کے علاوہ کچھ اور نہ تھی۔ مرزا غالب نے اس صورتحال میں کیسی بھی دقت شناسی کا ثبوت دیا ہو، مگر اس سے ان کی تنگ دستی اور پریشان حالی میں کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ تنگی اور عسرت کے اس دور میں خود غالب کے یہ قول منشی ہر گوپال، لالا مویش، دادا منشی، ہیر سنگھ درد اور پنڈت شیو رام جی جیسے شاگردوں نے ان کی ہر طرح مدد کرنے کی کوشش کی تھی۔ 1857 سے کچھ قبل حالانکہ غالب کے حالات میں بہتری کے کچھ آثار پیدا ہونے شروع ہوئے تھے، مگر یہ سلسلہ زیادہ دیر نہ ہو سکا۔ اس ہنگامے سے کچھ ہی قبل نواب رامپور نواب یوسف علی خان ناظم سے راہ و رسم کا آغاز ہوا تھا۔ جب غالب نے نواب صاحب کی خدمت میں اپنا ایک قصیدہ بھیجا تھا تو انہوں نے نہ صرف یہ کہہ کر اس کو پسند فرمایا تھا بلکہ ان کے پاس اپنے چند اشعار بھی بغرض اصلاح بھیجے تھے۔ یہ راہ و رسم استوار ہوئی تو نواب صاحب نے کچھ نہ کچھ نذرانہ بھیجنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا۔